آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں، وہ آپ کے کیا لگتے تھے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں، کیسے انسان تھے وہ؟ ہمارا بھانجا لگتا تھا پورو پارو، اور وہ ایسا اچھا انسان تھا کہ میری پوتری بیمار تھی اسلام آباد میں، اور اس نے جا کے لاہور سے آپریشن کرایا اور میری بیٹی کو اپنی جان بچائی۔ اس وقت اور کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ اتنا اچھا انسان تھا کہ ہمیں اس چیز کا بہت دلی دکھ لگا۔ ٹھیک ہے، اسی یہ ہے کہ ساڑھے نال وزیر اعظم اور کسی بندے نے بھی ساڑھی نہیں سنائی تھی، 22 گھنٹے وہ بندہ آواز مارتا رہا، تو کسی بندے نے سنائی نہیں کی تھی۔ بھائی اسی یہ گل کرنی چاہیے۔ بھائی نوید کا میں ماموں ہوں، حقیقی ماموں ہوں، امداد حسین میرا نام ہے۔ ہمارا بھانجا بہت اچھا انسان تھا، مخلص تھا، نمازی تھا اور عبادت گزار تھا، کافی نیک تھا۔ ہمارے علاقے میں اس کے ساتھ ہماری بہت رونقیں تھی، تو جس وقت آتا تھا ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، تو وہ غریبوں کا کافی خیال رکھتا تھا۔ تو اس کے گھر میں اب اس کی ایک بیوہ ہے اور ایک بیٹا ہے جس کی عمر 11-12 سال ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی بھی نہیں ہے، بھائی ہے اس کا، اس کی اپنی فیملی ہے، وہ اسلام آباد میں ہی سیٹل ہے۔ تو آگے جو خدا کو منظور ہوا، ان کے گھر میں اب کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے روزی کمانے والا۔ میں ان کا ماموں ہوں جی۔ نوید اقبال بہت ہی اچھے خوش اخلاق انسان تھے، بہت ہی اپنے ریلیٹیو سے پیار کرنے والے اور اپنے بچوں سے بہت پیار کرنے والے تھے۔ وہ جب بھی یہاں آتے تھے نا تو ان کا سارا ٹائم اپنے بچوں میں گزرتا تھا، بس بچوں کو کھلاتے رہتے تھے۔ آج کی شام کو آتے تھے تو ہم سے گپ وغیرہ ہوتی تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پورے علاقے میں ایسا کوئی آدمی نہیں تھا جتنے بتاؤں کہ میں اس وقت مری میں تھا جب میرا پہلا رابطہ ہوا ان سے، اور 6 بجے کے قریب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، شام کو 6 بجے۔ میں بھی اس وقت مری میں تھا، اور میں جس مقام پہ موجود تھا وہاں سے جو نوید بھائی تھے وہ تقریباً مجھ سے 3 کلومیٹر کی دوری پہ تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ دوست تھے اور ان کے ساتھ فیملی تھی، ہم لوگ الگ الگ تھے۔ لیکن انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی 6 بجے کہ بھئی میں مشکل میں ہوں، یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں، اور مجھے انہوں نے جو ہے وہ ایک خبر لگانے کا کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ خبر لگا کے انتظامیہ تک یہ آواز پہنچائیں کہ اس روڈ کے اوپر انتظامیہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کام کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں نظر آ رہی، ہم 20 گھنٹے سے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم جب 6 بجے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اس ٹائم یہ 20 گھنٹوں سے پھنسے ہوئے تھے، ٹریفک کے بیچ میں، روڈ بلاک تھا، برف شدید تھی، اور جو انتظامیہ ہے وہ بالکل جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ روڈ ٹوٹلی جام تھا۔ میں نے اب جو ظاہری سی بات ہے، جو نوید بھائی نے میری جو ڈیوٹی لگائی تھی، جو ذمہ داری لگائی تھی، اب میں اسی پہ میرا جو فوکس تھا کہ میں نے کسی طریقے سے روڈ کو اوپن کروانا ہے۔ اس کے لیے میں جتنی ایفرٹس کر سکتا تھا میں نے کی۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی میں نے خبر بنا کے بھیجی کہ میں نے کہا یہ اس ایریا میں ریڈ الرٹ ہے۔ میں نے لوکیشن بھیجی پرائم منسٹر صاحب کو، میں نے وزیر داخلہ کو لوکیشن بھیجی، میں نے فواد چودھری کو بھیجی، میں نے پھر سی پی او ساجد کیانی صاحب کو لائیو لوکیشن اس ایریا کی بھیجی، میں نے خبر بھیجی۔ میں نے کہا اس ایریا میں کافی ساری فیملیز جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں، 3 سے 4 ہزار گاڑی جو ہے وہ موقع پر موجود ہے، اور روڈ ٹوٹلی بلاک ہے، انتظامیہ بالکل ناکام ہے، وہاں پہ بالکل دکھائی نہیں دے رہی، اس ایریا کو خدا را کلیئر کروائیں۔ اب اگر مجھے اس سچویشن کے بارے میں پتہ ہوتا کہ یہ انتظامیہ اتنی ناقابل ہے، اتنی جناب نااہل حکومت ہے، اور اتنی جناب یہ انتظامیہ سست ہے، تو یقین مانے کہ میں نے کم از کم اپنی فیملی کو جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت نکال کے گاڑی، ابھی دیکھیں آج ہماری گاڑی وہیں پہ کھڑی ہے، آج وہ گاڑی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ جو اس گاڑی کو چلانے والے لوگ تھے، جو اس گاڑی میں بیٹھنے والے لوگ تھے، وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ آج وہ گاڑی وہیں کھڑی ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ہمارے اتنے قابل آفیسر ہیں تو میں نے کبھی بھی ان پہ یہ بات نہیں چھوڑنی تھی، اور میں نے خود جا کے اپنی فیملی کو کور کرنا تھا اور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تو میں نے لے آپ کا دوست بھی تھے؟ میں نے ان کو لے آنا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے انتظامیہ نے اوکے کی رپورٹ دی، سی پی او ساجد کیانی صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی، سی پی او ساجد کیانی صاحب نے ایک ویڈیو دکھایا جس میں سی پی او صاحب خود گاڑیوں کو روک رہے ہیں، خود گاڑیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ میں نے اندھا اعتماد کرتے ہوئے، انتظامیہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں نے ان پہ بات چھوڑ دی۔ میں نے 4 بجے آخری رابطہ ہوا میرا نوید بھائی سے، اور میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم کام کر رہے ہیں، تو نوید بھائی آپ پریشان مت ہوں، ڈونٹ وری، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، ابھی یہ جو روڈ ہے وہ تھوڑی دیر تک اوپن ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے سفوکیشن کی وجہ سے ہوا ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ سر وہ 4 بجے جب میرا آخری رابطہ ہوا ہے نا ان سے، میں نے جب ان کو ان کی ریکارڈنگ بھیجی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بالکل سیٹسفائیڈ رہیں، آپ نے لوکیشن ہمیں بھیج دی، ہم کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، صرف آدھے گھنٹے کا ہمیں ٹائم دے دیں، روڈ کلیئر ہو جائے گا۔
ہم نے ان پہ اعتبار کر لیا. میں جو نوید بھائی تھے وہ گاڑی میں سو گئے. گاڑی میں ایئر کراسنگ کا کوئی سین نہیں تھا اور گاڑی کے شیشے بند تھے. اوپر سے سنو اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ گاڑی پوری طرح سے ڈھک چکی تھی, برف میں بالکل فل ہو چکی تھی. اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جب ان کی آنکھ لگی 4 بجے, وہ گاڑی میں سو گئے, بچے بھی سوئے ہوئے تھے. اور پھر جب تقریباً 8:30 بجے جب لوگوں نے دیکھا, 3 گھنٹوں کا یہ سلسلہ تھا, 3 گھنٹوں کا یہ سفر تھا, سونے سے صبح تک کا سفر. 8:30 بجے یہاں سے ان کے بیٹے حسان نے ان سے رابطہ کیا تلا گنگ سے. ان کا بیٹا اور ان کی مسز یہاں پہ موجود تھی, جو اب آخری ان کا بیٹا ان کے گھر میں جو آخری بچ گئے ہیں, ان کا بیٹا اور ان کی مسز. اور انہوں نے جو ہے اپنے ابو کی خیر خواہ لینے کے لیے کال کیا. اور جب کال کیا تو آگے سے کسی ان نون پرسن نے فون پک کیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ بے ہوش ہے. اور جب یہ ٹیمیں اچھا, کیسا دوست تھا آپ کا جو ہے کیا نام ہے اس کا, نوید اقبال, کیسے دوست تھے آپ؟ سر یہ میرے آپ کزن خالہ کے بیٹے کہہ لیں آپ. بس ان سے ہمارا ایسا تعلق تھا کہ بس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے انتظامیہ پہ اندھا ٹرسٹ کیا اور میں نے نوید بھائی کو یہ کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں. وہ گاڑی میں سو گئے, وہ بھی مجھ پہ اعتبار کر کے سو گئے. مجھے افسوس ہے, ان کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں تو میں اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ مجھے اس طرح جو ہے نا, مجھے خود کچھ کرنا چاہیے تھا, مجھے اس گورنمنٹ پہ نہیں رہنا چاہیے تھا.